جادو کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی پر کوئی کر دے تو لوگ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں توڑ کروانے کے لیے. آپ بتائیے کہ جادو ٹونا عام لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا تو کسی کے پاس جائیں توڑ کرانے, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ شرک ہے. آپ بتائیے اس چیز کے لیے عام گھروں میں پڑھیں سورۃ خلق اور سورۃ الناس. آپ نے تو جواب بھی خود دے دیا مجھے. باقی ہے کہ جادو تو حقیقت ہے, ہوتا ہے, جادو کرنے والے کرتے ہیں, اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے, کفر کے درجے میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جنات کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. تو اگر شیاطین جن کے ذریعے سے کوئی کام غلط کروایا گیا ہے تو وہ ایسے جنات کے ذریعے سے اس کا توڑ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ایک اپنی جگہ پر شعبہ ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی مشرکانہ لفظ یا مشرکانہ الفاظ یا مشرکانہ عقیدہ نہیں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو عقیدہ یہ رہنا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, لیکن دوا بھی آپ کرتے ہیں. دوا پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ شفا اس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں اب بھی بچوں کو دوا پلاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ شافی اللہ کافی. پلا رہی ہے دوا, لیکن کہہ یہ نہیں ہے اللہ شافی اللہ کافی, یعنی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے, اور شفا دینے میں اسے دوا کی ضرورت نہیں ہے, وہ کفایت کرتا ہے خود اپنے اختیار سے, جب چاہے تو مرض کو دور کر دے. اللہ شافی بھی ہے کافی بھی, لیکن یہ کہ سنت ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو ہے دوا جو ہے اس کے لیے جو بھی اللہ نے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اتاری ہیں, استعمال کرو. اسی طرح ان چیزوں میں مشرکانہ کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ نے صحیح لکھا ہے کہ یہ معوذتین جو ہے ان کے بارے میں صحیح احادیث یہی ہے, یہ نازل ہی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی کے وجہ سے وہ جادو کے اثرات ہو گئے تھے, تو اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں پھر نازل کی گئی. تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے, اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت, اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا, کسی شے کا اندازہ. یہ قدر ہے, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر, مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے, صحیح معنی. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے, بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے, یہ تھے انتہائی زاہد و عابد, انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل, اور ہر روز روزہ رکھتے تھے, جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کے آپ کو اطلاع ہوئی, آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر, کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تم ہر روز روزہ رکھتے ہو, اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول, جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں, وہ بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل, سخت. وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں, ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے, معین کر دی تھی, لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک. یہ ہے قدر, ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل. کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا, زلزلے کا آ جانا, کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا, عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے, اچھے بنے تھے, ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے, تو معمولی سی تکلیف ہوئی, انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے, اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے, چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے, وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پر بہت آسان ہے, بہت اللہ کا علم کامل. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی.
یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان کسی بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں۔ آنے واحد میں، آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے۔ میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے، اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا۔ آپ تصور، تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سماسٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے، وہ مستقبل کی۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی، اور سماسٹا۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس مشاہدے میں ماضی اور مستقبل کا گزارا، آنے واحد، آنے واحد، آنے واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہوں پر آیا، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، نہ دخل کرنا۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہی ایمان بالقدر کے منافق۔ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر۔ کاش کہ میں اس وقت یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگردہ تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذالک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو I have any free choice؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے
کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی اور سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے علامہ اصحابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی، اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور کیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی۔ اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کیا، تو جبریہ اور قدریہ ان کے ہمارے یہاں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ شعر ہونے کہتے ہیں، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے، جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوئی۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کی، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا، کوئی بات صحیح نہیں۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں، 500 آدمی سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں ہے، اس سے باہر نہیں۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، وہ جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیتے، جینز ہے، پابندی ہے۔ نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنا دیں، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اس سے شاکلہ کرے۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے۔ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیں تو وہ دھات جو ہے
خالص شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر وہ اور تو الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آیا، اسلام نے صاف کر، وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بنی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر ایک اضافہ کیا انہوں نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے بھی بہترین خاتون کبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی بڑی غور سے، اذا سمعت بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانو۔